السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قربانی کا نصاب کیا ہے اور قربانی کس پر واجب ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمیں قربانی کا نصاب بتا دیں کہ کیا ہمارے اوپر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں، سونا کس قدر ہے آپ کے پاس، اس کی کتنی مقدار ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، اور چاندی کتنی ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے اور اس پر مزید روشنی بھی ڈالیں گے کہ کس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، یہ بات واضح رہے کہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد عورت پر واجب ہوتی ہے جو عید الاضحیٰ کے ایام میں نصاب کا مالک ہو۔ یعنی نصاب کس قدر ہو تو آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس میں 6 چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا ان دونوں کے برابر اس کے پاس نقد کیش موجود ہے، ان کی قیمت کے برابر جو ہے اس کے پاس نقد کیش موجود ہے، یا اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، یا اسی طرح 5ویں نمبر پر اس کے پاس ضرورت سے زائد اشیاء ہیں کہ جن کو ملایا جائے تو ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، یا ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس کو لے لیں۔ اگر اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اس مرد پر یا عورت جو بھی ہے اس پر عید الاضحیٰ کے ایام میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، قربانی کے وجوب کے لیے نصاب کا مال، رقم یا ضرورت سے زیادہ اشیاء کا ہونا، ان پر سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس عید الاضحیٰ کے تیسرے دن عصر کی نماز سے پہلے، یعنی 12 ذی الحجہ کے عصر کی نماز سے پہلے دوستوں اس کے پاس مال آ جاتا ہے یا اس کے پاس رقم آ جاتی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے، تو ایسے مرد پر یا ایسی عورت پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے بقدر جو ہے وہ پیسے موجود ہیں یا کہیں سے آ جاتے ہیں، یا اس کے پاس تجارت کا سامان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ ضرورت سے زائد اشیاء سے کیا مراد ہے۔ ضرورت سے زائد اشیاء سے مراد یہ ہے کہ جن کو آپ پورا سال استعمال نہیں کرتے، آپ کی ضرورت میں نہیں ہیں، آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پورے سال جو ہے وہ استعمال تک نہیں کرتے اور وہ پڑی رہتی ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، مالدار لوگ، ان کے گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتی بلکہ پڑی رہتی ہیں اور ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار جو ہے نا سال میں استعمال ہو جائیں، ایک دفعہ تو ہو جائیں، ورنہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیزوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں، ضرورت اصلیہ میں شامل ہوتی ہیں۔ ضرورت اصلیہ سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، جیسے کھانا پینا، پہننا، یہ لباس ہے، اور اسی طرح وہ سواری جس کے ذریعے سے آپ اپنے کام پر جاتے ہیں، یا مختلف کاروباری حضرات جن کے پاس اپنی ضرورت کی گاڑیاں ہیں جن کو وہ ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں قربانی کے نصاب میں۔ یاد رکھیں، قربانی کا جو نصاب ہے نا وہ صدقہ فطر والا ہی ہے، کہ صدقہ فطر جن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، قربانی بھی انہی صورتوں میں اسی نصاب کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ تو ضرورت اصلیہ میں اگر کوئی چیز آپ کے داخل ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں ڈیلی روٹین میں، تو اس پر آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، جیسے کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، میں نے عرض کیا، اور پہننا ہو گیا، مکان ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا قربانی کا نصاب جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔